السلام علیکم جی، حمزہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارا لاہور سمارٹ سٹی کے حوالے سے ہے۔ لاہور سمارٹ سٹی کے حوالے سے اب ہمیں کافی ساری کالز آ رہی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی جو سوال ہوتا ہے، میں نے کوشش کروں گا کہ آپ کی اس سوال کو ایڈریس کروں کہ اس میں جی بکنگ کروانے کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں لاہور سمارٹ سٹی کے حوالے سے کہ یہ اگست میں لاہور سمارٹ سٹی لانچ کیا گیا تھا۔ اس کے اندر پری لانچ ریٹس کے اوپر یہ جو ہے بکنگ سٹارٹ کی گئی تھی، وہ 2 ہفتے کے اندر الحمدللہ ختم ہو گئی۔ تو اس میں پھر نئے ریٹس جو ہیں وہ اناؤنس کر دیے گئے، لیکن ان کے اوپر بکنگ سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ تو ابھی فریش بکنگ جو ہے وہ آپ نہیں لے سکتے۔ فریش بکنگ این او سی آنے کے بعد جو نئے ریٹس ہیں، وہ ریٹ لسٹ جو نئی آئی ہے وہ بھی آپ کی اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہوگی، اور جو پرانی ریٹ لسٹ ہے وہ بھی آپ کو آگے چل کے ہم دکھائیں گے۔ اور جو لوگ لاہور سمارٹ سٹی کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی فریش بکنگ کی اویلیبلٹی تو نہیں ہے، کیونکہ جو پلاٹس لانچ کیے گئے تھے پری لانچ کے اوپر وہ ختم ہو گئے، بکنگ بند ہو گئی، این او سی کا ویٹ ہو رہا ہے۔ اب نئے ریٹس کے اوپر بکنگ ہوگی، اور جو لوگ این او سی کے آنے سے پہلے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پرانے ریٹس کی جو بکنگ تھی، جن لوگوں نے لی تھی، جن انویسٹرز نے لی تھی، وہ بائی کر سکتے ہیں ری سیل فائلز۔ مثال کے طور پہ میں نے لی تھی، میں نے انویسٹمنٹ کی تھی، میں نے پلاٹ لیے تھے، میں بیچنا چاہتا ہوں، تو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ فریش بکنگ لینے جاتے ہیں تو اس میں آپ کو بڑا سمپل سا پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کسی بھی ڈیلر کے تھرو آپ نے اگر بکنگ کروانی ہے تو اس کو آپ اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کر دیتے ہیں، سوسائٹی میں ڈائریکٹ پیمنٹ لگوا دیتے ہیں، اور اگر اس نے آلریڈی پیمنٹ کی ہوئی ہے کوٹے کے تھرو تو وہ آپ اس ڈیلر کو دے دیتے ہیں پیمنٹ، اس کے اکاؤنٹ میں، کمپنی اکاؤنٹ میں سینڈ کر دیتے ہیں، اور وہ آپ کو بکنگ کروا کے فارم فل کر کے پروف ریڈنگ کروا کے آپ سے، تو آپ کو وہ 1-2 دن کے اندر یا 3 دن کے اندر میکسیمم سلپ جو ہے وہ کمپیوٹرائز سلپ جو لاہور سمارٹ سٹی کی ہے، جس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل سلپ، وہ آپ کو سینڈ کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے ویسے تو ٹائم 1 مہینے کا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بکنگ کرائی تو 1 مہینے بعد آپ کو آپ کا الاٹمنٹ لیٹر مل جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 10% سے بکنگ آپ کروا سکتے ہیں۔ تو ری سیل میں ہوتا یہ ہے کہ ری سیل میں سوسائٹی کی یہ پالیسی ہے کہ آپ نے 20% پہ ٹرانسفر ملتی ہے، تو آپ 10% نہیں پے کر سکتے، اس میں آپ کو 20% پے کرنا پڑتا ہے، چاہے آپ نے 5 مرلہ کی ری سیل میں فائل لینی ہے، 10 مرلہ کی لینی ہے، یا 1 کنال کی لینی ہے۔ تو 20% پلس اس میں آپ کو ٹرانسفر کے ایکسپینس بیئر کرنے پڑتے ہیں۔ ٹرانسفر ایکسپینسز جو ہیں ان کی ڈیٹیل بھی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جتنا مرلے کا پلاٹ ہے، فی مرلہ 1000 روپیہ اس کے ٹرانسفر کے ایکسپینس ہیں۔ یہ کیلکولیشن کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ 5 مرلہ ہے تو 5000 روپیہ ٹرانسفر کے ایکسپینسز ہیں، اور اگر 10 مرلہ ہے تو اسی طرح 10,000 روپیہ، اور 1 کنال ہے تو اس میں 20,000 روپیہ ٹرانسفر کے ایکسپینسز ہیں۔ پلس جب آپ بکنگ کرواتے ہیں فریش تو اس ٹائم پہ آپ سے سوسائٹی جو ہے نا آپ کو ریلیکسیشن دے دیتی ہے ممبرشپ فیس کے حوالے سے۔ وہ آپ کو ممبرشپ فیس، آپ نے 1 پلاٹ لیا یا 100 پلاٹ لیے، آپ کو ہر پلاٹ کے اگینسٹ ممبرشپ فیس پے کرنا پڑتی ہے۔ تو ممبرشپ فیس کے حوالے سے میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ ممبرشپ فیس یہ ہوتی ہے کہ اس کا نام چینج کیا گیا ہے۔ باقی سوسائٹیاں آپ سے جو ہے وہ پروسیسنگ فیس کے نام سے یہ چارجز لیتی ہیں، انہوں نے اس کا نام چینج کر کے ممبرشپ فیس کر دیا ہے۔ تو اسی لیے ہر پلاٹ کے اگینسٹ آپ کو یہ ممبرشپ فیس علیحدہ سے دینی پڑتی ہے۔ اور ممبرشپ فیس کتنی ہے؟ جو 5 مرلہ کا پلاٹ ہے اس کی 12,000 روپیہ ہے، 10 مرلہ کی اور کنال کی جو ممبرشپ فیس ہے وہ ہے 15,000 روپے۔ تو یہ آپ جو ہے ذہن میں رکھیں۔ ممبرشپ فیس جب آپ ٹرانسفر کرواتے ہیں، ٹرانسفر فائل لیتے ہیں، تو اس میں آپ کو ساتھ ہی دینی پڑتی ہے۔ اگر آپ بکنگ کرواتے ہیں تو اس میں آپ کو ریلیکسیشن مل جاتی ہے، یا آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں انسٹالمنٹ کے دوران، یا اینڈ پہ دے سکتے ہیں، یا پھر جب آپ اس کو سیل کرنے لگے ہیں تو سیل کرتے ہوئے سوسائٹی وہ پیسے کاٹ لیتی ہے۔ لیکن جب آپ ری سیل کی فائل کو بائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ممبرشپ فیس دینی پڑتی ہے، پلس کچھ اسٹیمپ پیپرز وغیرہ جو تیار ہوتے ہیں، ٹرانسفر سیٹ ہوتا ہے، اس کے کوئی نامنل سے چارجز ہیں، وہ سوسائٹی نہیں لیتی، وہ ڈیلر آپ سے لیتا ہے، کیونکہ اس نے اسٹیمپ پیپرز سیلر اور بائر کے تیار کروانے ہوتے ہیں، تو وہ مختلف ہیں۔ اگر تو آپ جو ہے لینا جا رہے ہیں 5 مرلے کا پلاٹ اور 10 مرلے اور کنال کا ری سیل کے اندر،
تو اس میں جو ایوریج اسٹیمپ پیپر کے جو ایکسپینسز ہیں ٹوٹل وہ 1500 سے لے کے 3000 کے درمیان آتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹرانسفر کیس کس طرح کا ہے. ٹرانسفر کیس کس طرح سے مراد میری یہ ہے کہ اگر تو ایس پی اے ہے, ایس پی اے مطلب اسپیشل پاور آف اٹارنی, آپ کہیں اوورسیز ہیں, آپ نہیں آپ آ سکتے, تو وہ پھر ایس پی اے کے اندر ذرا اسٹیمپ پیپر مختلف اور بھی لگتے ہیں, تو وہ 3000 تک جو ہے ایکسپینس چلا جاتا ہے. اور اگر آپ خود آئے ہیں تو وہ 1500 تک کے اسٹیمپ پیپرز وغیرہ بنتے ہیں. تو ٹوٹل 5 مرلے کے اوپر جو اسٹیمپ پیپرز کی جو فیس ملا کے, ممبرشپ ملا کے, ٹرانسفر ملا کے, تو وہ 20,000 روپیز کا ایکسپینس ہے اوور ہیڈ. اور اگر آپ 10 مرلے لے رہے ہیں تو وہ 25,000 کا ہے وداؤٹ ایس پی اے. اور اگر آپ نے ایس پی اے لگوایا تو ایس پی اے کی جو فیس ہے وہ 5,000 روپیز ہے, چاہے آپ وہ 5 مرلے کا لیں, چاہے 10 مرلے کا لیں, چاہے کنال کا لیں. اسپیشل پاور آف اٹارنی, اور یہ پیسے سوسائٹی کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں اور آپ کی اسٹیٹمنٹ میں شو بھی ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اخراجات ہیں آپ کو میں نے ابھی بتا دیے ہیں. اور پلس اس میں جو بھی سیلر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے پروفٹ یا اون کی, وہ پھر آپ کو بتاتا ہے, اس کے اوپر جو نیگوسیشن ہوئی ہے وہ آپ نے سیلر کو دینے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہے. ابھی اگر آپ لاہور اسمارٹ سٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے پری لانچ کے اوپر بکنگ نہیں اویل کی اور آگے آپ این او سی کا ویٹ کر رہے تھے, تو این او سی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ لینڈ ویریفیکیشن کا ایڈ ایل ڈی اے کی طرف سے دے دیا گیا ہے. یہ لاسٹ سٹیپ ہوتا ہے. اس کے بعد کلیمز آتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی کلیم کرتا ہے کہ جی ہماری زمین ہے یا ہماری پیمنٹ اس میں نہیں ہوئی, ہمیں پیمنٹ نہیں کی گئی, تو وہ ایڈریس کیے جاتے ہیں. تو وہ 15 دن جو ہے ایل ڈی اے کا ٹائم ہے, اس میں آپ نے اپنے کلیمز دائر کرنے ہوتے ہیں, اور پھر ہفتہ 10 دن 15 دن جو ہے میکسیمم وہ کلیمز کو دور کرنے میں لگتے ہیں. جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر این او سی دے دیا جاتا ہے. تو یہ ساری سچویشن ہے اس ٹائم لاہور اسمارٹ سٹی کی. اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, این او سی آنے والا ہے. اب وہ جو انسرٹینٹی تھی مارکیٹ کے اندر کہ پتہ نہیں کیا بنے گا, این او سی آئے گا نہیں آئے گا, سال بعد آئے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ ساری چیزیں جو ہیں اب الحمدللہ کلیئر ہو گئی ہیں. اور اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے لاہور اسمارٹ سٹی کے اندر اور آپ کو کوئی معلومات نہیں تھیں یا آپ معلومات لینا چاہ رہے تھے, تو آپ کو ہم نے اس ویڈیو کے تھرو بھی بتا دیا کہ آپ کس طرح سے انویسٹ کر سکتے ہیں. ری سیل کے اندر فائل آپ بائی کر سکتے ہیں, اس میں آپ کو چارجز بھی میں نے سارے بتا دیے ہیں. پلاٹ کے جو سائزز پری لانچ کے اندر تھے وہ 5 مرلہ 10 مرلہ اور کنال تھے. تو جو نئے ریٹس ہیں وہ بھی آپ کی اسکرین کے اوپر شو ہو رہے ہوں گے. پہلے آپ کو ہم نے دکھائے ہیں, اور جو پرانے ریٹس تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے. ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں اینی ٹائم. انشاءاللہ آپ کو رسپونڈ کیا جائے گا, اور آپ کو ساری ڈیٹیل جو بھی مزید ریکوائرڈ ہوگی, انفارمیشن ریکوائرڈ ہوگی, انشاءاللہ ہم آپ کو پوری پرووائڈ کریں گے. نو میٹر آپ نے فائنل ڈیسیجن لے لیا ہے یا نہیں لیا, آپ صرف انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو موسٹ ویلکم, آپ انفارمیشن لیں. آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو پروسیجر سمجھایا جائے گا. یہ میں اس لیے لاہور اسمارٹ سٹی کے اوپر فوکس کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ یہی ٹائم ہے انویسٹ کرنے کا. اس کے بعد پھر چیزیں جو ہیں وہ نئی ریٹ لسٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں تقریباً 5 مرلے کی پرائسز کے اندر تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے, 3.5 لاکھ روپے کا جمپ ہے. اور اسی طرح 10 مرلے میں کو تقریباً 5 سے 6 لاکھ روپے کا جمپ ہے, اور کنال کے اندر تقریباً 10 سے 11 لاکھ روپے کا جمپ ہے. تو یہ ٹائم ہے, آپ پہلے اس میں انویسٹ کر لیں تاکہ آپ کو نئی پرائس کے اوپر جو ہے وہ یا کم پروفٹ کے اوپر جو ہے چیزیں مل جائیں, آپ کو نئے پرائس نہ دینی پڑے, تو تاکہ میکسیمم پروفٹ آپ کو مل سکے. تو یہ ہماری ویڈیو کا ٹاپک تھا آج لاہور اسمارٹ سٹی کے حوالے سے. اور اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں, ہم سے آپ معلومات لے سکتے ہیں, ہمارے تھرو آپ ریسیل فائلز کی انفارمیشن لے سکتے ہیں, اور ایون آپ انویسٹ بھی کر سکتے ہیں. کافی سارے لوگ کر رہے ہیں, میں نے اس لیے بہتر سمجھا کہ میں آپ باقی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دے کین فیل فری, اور کسی بھی ٹائم ہمیں واٹس ایپ کریں, ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کو بیسٹ سروسز پرووائڈ کی جائیں گی. اور پھر میں وہ یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنی پاکٹ دیکھ کے, آپ نے اپنا بجٹ ذہن میں رکھ کے آپ نے انویسٹ کرنا ہے. اگر آپ اف یو کین افورڈ 5 مرلہ دین اونلی گو فار 5 مرلہ, 10 مرلہ پہ نہ جائیں. اگر آپ 10 مرلہ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کنال پہ نہ جائیں, اور اگر آپ کنال افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ایک کنال اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو 2 کنال پہ نہ جائیں. ہرگز یہی آپ کو میری سب جتنے بھی ویورز ہیں, جتنے بھی لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ چیزیں ذہن میں رکھیں بعد میں, تاکہ آپ بھی پریشان نہ ہوں اور ہمیں بھی پریشانی نہ اٹھانی پڑے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لینے جاتے ہیں تو آپ کو مشورے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں 20 فائلوں کے, 5 فائلوں کے, 10 فائلوں کے,
اور پھر اس کے بعد وہ پھر اپنا جو بھی بینیفٹس ہیں وہ لے کے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں. پھر آپ سے رابطہ جو ہے نا وہ منقطع ہو جاتا ہے, اور پھر رہ جاتے ہیں ہمیں کافی سارے لوگوں کی جو ہے نا وہ کالز آتی ہیں کہ جی ہم نے انویسٹ کیا تھا, اسی طرح 10 فائلیں لے لیں, 5 لے لیں, 2 لے لیں, 4 لے لیں, اب ان کی کنفرمیشن کا بھی ٹائم آ رہا ہے, اور ہمیں سوسائٹی سے بھی فون آ رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس پریشانی کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اتنا ہی انویسٹ کریں, کم از کم آپ کے پاس 50% پیمنٹ ہو, یا اس کا ارینجمنٹ ہو سکتا ہو ان فیوچر, تو آپ انویسٹ کریں. باقی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, آپ کو کہیں ایمرجنسی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے, وہ ایک علیحدہ کیس ہے. آپ نے ایک پلاٹ لیا, آپ افورڈ کر سکتے تھے, آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ اس کو چلا پائیں گے, آپ اس کی انسٹالمنٹس دیں گے اور آپ یہاں پہ گھر بنائیں گے, لیکن ڈیو ٹو اینی ایکس وائی زیڈ ریزن آپ وہ چیز نہیں کر پائے, اس کو نہیں کنٹینیو کر سکتے, تو وہ تو ایک سیپریٹ ایک ڈفرینٹ ایشو ہے. اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو بالکل جو ہے آپ کی انویسٹمنٹ کو جو ہے نا پورا ریٹرن کے ساتھ انشاءاللہ واپس کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. کہیں بھی انویسٹ کرنے سے پہلے میری یہی درخواست ہوتی ہے کہ آپ ان کا اپروولز دیکھ لیں, ان کی لیگل سٹیٹس کیا ہے, ساری چیزیں آپ دیکھ کے کم از کم 3 جو بھی آپ نے چیز لینی ہے وہ 3 جگہ سے آپ معلومات کر کے اس کے بعد لیں. آپ کو جہاں سے اچھی سروسز ملیں, بیسٹ ریٹس ملیں, وہاں آپ انویسٹ کریں, ان کے تھرو انویسٹ کریں. اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ہم آپ کو ڈیولپمنٹ اپڈیٹس لاہور اسمارٹ سٹی کی جو بھی ہوں گی سائٹ کے اوپر, این او سی آنے کے بعد انشاءاللہ ڈیولپمنٹ بھی سٹارٹ ہو جائے گی, تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہم اسی پلیٹ فارم سے شیئر کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. حمزہ کبھی کو اجازت دیں, نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. حمزہ کبھی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.